السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ڈیسک پر تشریف فرما صدر اجلاس، معزز مہمانان کرام اور عاملین شہر اور آج کی اس بزم کے داعی جناب عاطف الرحمان صاحب شاہ بندری، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت ملن میں مدعو کیا اور آپ دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ہم عصروں کے ساتھ کچھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہی خلاصہ ہے ہماری زندگی کا۔ جتنے بھی دین کے شعبہ حیات ہیں، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عبادات سے ہوں، چاہے وہ معاملات سے ہوں، چاہے وہ معاشرت سے ہو، چاہے وہ معیشت سے ہو، چاہے وہ سیاسیات سے ہو، یہ سب شعبہ حیات ہیں۔ سب میدانوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کام کا میدان ہے، صحافت کام کا میدان ہے، اسی طرح سے اقتصادیات کام کا میدان ہے، صحت اور ہیلتھ کام کا میدان ہے، اور یہ سب کے سب عبادت کے ضمن میں ہیں، اور یہ سب کی سب عبادت ہے۔ اگر ہم ان کو عبادت سمجھ کر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر وہ اجر عطا فرمائے گا جو ایک رات کے تہجد گزار کو اللہ نصیب فرماتا ہے اور ایک دن کے روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں اپنے عطا میں کمی نہیں ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ صحافت ضرورت ہے قوم کی، صحافت امت کی ضرورت ہے، صحافت ملت کی ضرورت ہے۔ صحافت کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے آیا تھا۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہر رسول جو آیا تھا اس کے پاس ایک زبان تھی جس سے وہ مخاطب ہوتا تھا۔ ہر رسول کے پاس صحیفہ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے فرامین آتے تھے، اللہ کی طرف سے کتابیں ملتی تھی۔ نون والقلم وما یسطرون، اس کی آیت اس کی روشنی میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، اسی کی تفسیر ہے۔ میرے بزرگوں، آئیے میدان میں کام کرنے والوں کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ چلیے، اور آخری بات آپ حضرات سے کہتا ہوں، یا جن تک میری بات پہنچ سکتے ان سے کہتا ہوں کہ کام کرنے ہی کا نام عبادت ہے، اور کام کرنے ہی کا نام زندگی ہے۔ اگر جو کام نہیں کرتا گویا وہ ایک بے حقیقت زندگی جی رہا ہے۔ لہذا آخری مرحبہ اس میں یہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کے سلسلے میں شکایات اور بیجا تبصروں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، ہماری زبانیں غلط تبصروں سے محفوظ رہیں۔ ہم کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کریں، پیسے سے نہیں، صرف دو شکریہ کلمات سے، ہمت افزائی کے دو بول سے۔ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت وسیع ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کتنا کام کیا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی ہند کے موقع پر بار بار اپنی تقاریر میں فرمایا تھا کہ ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا مشن کتنا آگے بڑھا، ہمیں دیکھیں ہمارے مشن میں کتنا کام باقی ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں مسلمان جس قدر آج صحافت میں ہیں، ہم نقطۂ بے مقدار ہیں، ہم فیصد سے بھی کم ہیں، عالمی سطح پر ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم ہیں کہ اندھیری رات میں ایک کینڈل جلائے ہوئے ہیں، ایک شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آنسو کو بہا رہے ہیں، شاید کہ کوئی صبح نمودار ہو اور ہم اقبال کی زبان میں کہہ سکیں کہ اقبال نے کہا تھا ان باضمیر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، خیال مجھے نقطۂ سلمان خوشاہن، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، دنیا نہیں میدان مردان جفاکش کے لیے تنگ، کر بلبل و طاؤس کی
تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حربوں کو اختیار کریں جو یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم کا ترجمان ہو۔ میرے دوست اور مخلص دوست، 50 سالہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا تعلق ہے۔ ہم خلیفہ محلے میں رہتے تھے، نانی کا گھر وہ بھی سامنے، کھیل سے لے کر آج کی صحافت تک ہم لوگ ساتھ ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ بھٹکل میں ہو، اسٹیٹ لیول پر ہو، ہندوستان لیول پر ہو، عالمی سطح پر ہو، آج میڈیا کا بہت بڑا کام ہے۔ یہاں خلا ہے، اس خلا کو ہمیں پر کرنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے۔ اور اس کے لیے میں کہتا ہوں عتیق الرحمان صاحب چاوندری سے کہ آپ سچائی کا آئینہ بنیں، حقیقت کو ٹٹولیں، جھوٹی خبریں اگر کوئی کہتا بھی ہو اس کو اپنے قریب بھی آنے نہ دیں، محنت کریں، اس میں آپ کو ترقی بھی ہوگی، نام تو اپنے آپ ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اگر آپ ایک کام کو انجام دو گے، ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا، میری گزارش ہے کہ آپ کے جتنے اور میڈیا ہیں اور صحافی ہیں ان کو بھی قریب رکھیں یا خود بھی ان کے قریب رہیں اور اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہم ڈٹ کے سب مل کے سامنا کریں، جس سے قوت بنے گی اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی آج کے زمانے کے چیلنجز ہیں، اس کو عبور کرنے میں یا اس کو فتح کرنے میں ہمیں بالکل آسانی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ یہ ہمارا اتحاد اور اتفاق ثابت رکھنے کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کسی مسلک سے ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کرے۔ اگر ہم اکٹھا ہوں گے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قربانیاں، اپنا وقت، اپنا تجربہ اگر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا بھٹکل سے ایک ایسا پیغام نکلے گا کہ جو پوری ہندوستان میں بلکہ عالم میں بھی آج اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہترین تبلیغ ہوگی اور اس کے لیے ہمیں بہترین کارنامے انجام دینے ہوں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سبوں کو ساتھ دے کر علماء کرام کی ہر وقت رہنمائی دیتے ہوئے اگر اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں صحافت میں اتنا دم ہے کہ جو قلم سے کام کرتے ہیں وہ تلوار یا بندوق سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ میں آج کے جو بھی یہاں موجود ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان صحافیوں کی ہمت افزائی کریں، ترقی کے لیے ان کے کوشاں رہیں، ان کو کسی بھی صورت میں دیکھیں۔ ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، صحافیوں کے لیے بہت چیلنجز ہیں، ہر طرح سے خطرے کی گھنٹی رہتی ہے۔ ان کو ہر طریقے سے اگر حوصلہ آپ کا ملے گا انشاءاللہ العزیز، وہ دن دور نہیں جس کی ہم توقع اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن آئیں گے اور ہماری کامیابی ہوگی۔ جس مقصد کے لیے آج ہم سوچ رہے ہیں اور جو تخیل بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں یہ ہمارا انداز، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا تخیل انشاءاللہ ایک دن ایسے ہمیں فاتح کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک مثال ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سبوں کو اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک جٹ ہوتے ہوئے ایسے صحافیوں کو ہمت افزائی کرنے کا موقع جو ملتا ہے اس کو بالکل قریب رکھیں، ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ یہ پیغام لے کے چلیں کہ اسی میں انشاءاللہ یہ ایک اپنا سا کام ہے، لگتا بہت چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں اس سے کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے چند پیغامات کے ساتھ عبدالرحمان صاحب کو جو انہوں نے جنرل کے نام سے آج مجمع کو جمع کیا ہے، سبوں کو ویک تو 3 دن پہلے ہو چکی ہے لیکن پھر بھی پرخلوص مبارکبادی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی نسبت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں اچھے ارادوں کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں گے
گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ ادارے یہ ارادے جو ہیں ہماری آخرت کے لیے ایک بار ثابت ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل شکستہ ہے میں راتوں کیا اس میں رہتے ہیں شاہ دعا جب سے میں ہوئے دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر کہ گزر جائیں گی بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں یاد محمد میرے ہونٹوں پہ مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام مان احمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت کے قابل رشک ہے میرا دینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق سے دل بنی ہے میری قسمت ہے عشق سکندر مذہب مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ زمینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ نکلے مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جناب صدر، علماء کرام، مہمانان کرام، حاضرین مجلس، صحیح معنوں میں آپ تمام کو دیکھ کر دل تو یہ کرتا ہے میں کہتا جاؤں، آپ سنتے جائیں اور اللہ کی رضامندی ہم کو ملتی جائے.
اس لیے کہ ایسی تقریبات جو عموماً ہوتی ہے بڑی محبت کی ہوتی ہے، بڑی چاہت کی ہوتی ہے، لوگ خصوصی طور پر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس کا تذکرہ یہاں ہر ایک کر رہا تھا وہ جناب ہمارے عتیق الرحمان صاحب، نام ہی آپ دیکھ لیجئے، عتیق الرحمان۔ عتیق کے معنی کیا؟ عتیق کے معنی ہیرے کے، اور ہیرا ہر وقت چمکتا ہے جب اس پر محنت کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے دو عتیق میرے سامنے اس وقت ہیں، صحیح معنی میں واقعتاً وہ چمک رہے ہیں۔ عتیق الرحمان منیر صاحب نے عتیق صاحب کی بڑی تعریف کی، ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر دے۔ لیکن میں ہمارے جناب عتیق الرحمان منیر صاحب سے کہوں گا آپ کی تعریف بالکل صحیح ہے، اور مزید تعریف کے لیے آپ ان کا اس طرح ساتھ دیں کہ آپ کے ساتھ سے ان کی جو ترقی ہوگی اور جو رکاوٹیں ان کو اپنے سامنے جو آ رہی ہے، اس عتیق کی ضرورت ہے۔ یہ عتیق جب مل جائیں گے پھر دیکھیے گا جو ہمارے عنایت اللہ صاحب کہہ رہے تھے ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے، صحیح معنوں میں آپ ان کو چمکتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ میں ایک زمانے سے عتیق صاحب کو جانتا ہوں، ان کی تڑپ، ان کی فکر، ان کے احساسات، ان کے خیالات، ان کے اذہان میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ اکثر میرے مشورے پر رہتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ جتنے اسٹیج کرتے ہیں تو میرے خیال سے شاید ایسے اسٹیج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ میں نہیں آتا ہوں اس لیے کہ بہت بلاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے فون بھی کیا۔ ہاں، ان کے وہ پروگرامات جو ہوتے ہیں، جو عموماً کسی کو بلا کر کے پروگرامات کرتے ہیں، تب صحیح معنوں میں ان کو قرات کے لیے سب سے پہلے میں ہی ملتا ہوں، مجھے سے کہتے ہیں، میں جب نہیں آتا ہوں تو دوسرے کو بلاتے ہیں۔ پھر واقعتاً میں ان کے منہ پر ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، فکر ہے ان کے اندر۔ سب سے بڑا میں نے جو خصوصی طور پر ان کے اندر ایک چیز دیکھی، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز بڑی زبردست ہے۔ یہ حرام چیز کے قریب نہیں جاتا اور بالکل سامنے اور کہہ دیتا ہے یہ چیز حرام، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے میں بڑی محبت سے منیر عتیق صاحب سے کہوں گا، آپ فکریں اور رنگ لانی ہے، اس عتیق صاحب کو آپ اٹھا لیجئے۔ آپ ہی کے نام نیوا ہیں، آپ ہی کے نام والے ہیں، عتیق ملیں گے تو پھر وہی چمکتی ہوئی چیز نظر آئے گی۔ پر میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بیچارے جانے کے فکر میں، اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے اور بہت سے کام بھی باقی ہیں۔ بس میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کوئی بھی موقع ایسا جب ملتا ہے عتیق صاحب چھوڑتے نہیں ہیں، بہت کوئی پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں اس کو ملاتے ہیں، محبت کا ثبوت دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فکر کو، اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس طرح سے پروگرام ہو کر ہم سب کے، اللہ نے ہم کو ایک چھوٹی سی کمیٹی دی ہے، یعنی چھوٹی سی ہم لوگ قوم ہے، ہم جتنی محبت سے خوشی سے رہیں گے انشاءاللہ پورے دنیا میں جہاں جہاں ہمارے لوگ گئے ہیں ہم چمکے ہیں، اور اللہ قیامت تک انشاءاللہ ہم کو چمکائے گا۔ اللہ کی طرف سے غیبی ہماری اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ۔ بس اسی فکر میں رہیں، بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں سے کہلوائی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس طرح کے پروگرامات کر کے ہم دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، حسد سے، ریا سے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ مردوں کے زمرے میں ہم ایک پہلا ٹوکن نکال رہے ہیں۔ میں ٹوکن نکالنے کے لیے ہمارے اسٹیج پر جو حضرات ہیں ان سے انعام دیں گے۔ ہمارے خاص حضرات جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں چونکہ ہمارے میرا چپا صاحب کو اسٹیج پر بلانا تھا، لیکن یہاں پر جگہ کی بھی بہت کمی ہو گئی، تو میں ہمارے جناب اسماعیل جی میرا صاحب ان سے پورا نکالوں گا۔ اور ان کے لیے میرا صاحب ہمارے قوم کے مخلص خادم اور مخلص رہنما تھے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے کہ قوم کی فکر کرتے ہوئے، اس کا میں نظر نہیں کروں آپ سے، لیکن الحمدللہ اتنی قوم کی اور ہماری ملت کی اتنی فکر اور اتنا درد ان کے دلوں میں تھا، تو میں انشاءاللہ
اب بھی ان کے دلوں میں وہی رب باقی ہے. میں جناب ہمارے میرا اسماعیل جی صاحب سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھوں سے ایک ٹوکن نکالیں. یہ مردوں کی زمرے کا ٹوکن ہے انشاءاللہ, اور یہ انعام انشاءاللہ ان کو دیا جائے. اچھا ٹوکن نمبر, یہ جو ٹوکن نمبر ہے, اچھا یہ اور ایک بات میں آپ کو یہ وضاحت کروں گا کہ تھوڑی سی تقریباً 350 یا 360 تک نمبرات ہیں, اس میں تھوڑی سی ایک غلطی ہو گئی ہے کہ ایک نمبر دو جو ہے ریپیٹ ہو سکتا ہے, ڈبل ہو سکتا ہے, لیکن ڈبل ہونے کی بنیاد پر چند ڈبل ٹوکنوں میں نام لکھا ہوا ہے. تو جو اگر ڈبل نمبر آ گیا, جو ابھی سمجھے کہ ہمارے شفیع صاحب کے پاس بھی 258 ہے, اسلم صاحب کے پاس 258 ہے, لیکن ایک ٹوکن پر نام رہے گا, ایک ٹوکن پر نام نہیں رہے گا. جو ٹوکن پر نام ہے اس کو انشاءاللہ نام رہے گا, کیونکہ نام والا جو ٹوکن ہے وہ ہمارے حساب سے صحیح ہے, اور جو وہاں پر تھوڑی ڈبل ہو سکتا ہے اس میں نام نہیں ہے, لیکن اس کو انعام لگے گا انشاءاللہ. ٹوکن نمبر 288 کسی آئیو 288 مشکل ہے. ٹوکن نمبر 288 پہ ہے ہمارے محمد حسین صاحب, مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی, ماشاءاللہ چاکر سے محمد انشاءاللہ ماشاءاللہ 288 بالکل صحیح. میں مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انعام اچھا خواتین کے زمرے میں وہاں پر اچھا ٹوکن یہاں پر خواتین کا نکالا جائے گا, لیکن انعام وہاں پر دیا جائے گا. تو میں گزارش کروں گا کہ ہماری جو منتظمہ ہیں, ہماری بہن یا ہماری بیوی وغیرہ, تو وہ یہاں پر آ کر کے وہ کسی بچوں کو بھیجیں, چھوٹے بچوں کو بھیج کر کے وہ انعام وہاں خواتین میں دیں. کس کے ہاتھ سے دینا ہے اس کا ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. جناب ہمارے طاہر رکنی صاحب, ہمارے طاہر ٹاور کے مالک جناب طاہر رکنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک ٹوکن نکالیں. اچھا یہ بھی چاکلیٹ ہے, چھوٹا سا ایک باکس ہے چاکلیٹ کا, کیا ہے. اچھا یہ خواتین کے زمرے کا نمبر ہے 230 نمبر, وہاں پر موجود رہیں گے, یہاں پر نام بھی لکھا ہوا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اشتیاق صاحب کے بندوں کے وہ انعام وہاں پر پہنچائے. ٹکٹ نہیں ہے, ٹوکن نہیں ہے, ٹوکن واپس بھیجیں, 230 نمبر ٹوکن واپس بھیجیں. اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جناب عطیف الرحمن منیری صاحب کی زوجہ محترمہ وہاں پر موجود ہیں, ان کے ہاتھ سے یہ انعام ان کو دیا جائے گا. جناب منیر عطیف الرحمن صاحب کی زوجہ محترمہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ انعام انہیں جن کو یہ انعام لگا ہے ان کو پہنچا دیں. اچھا اب ہمارے مرد کے زمرے کا انعام ہمارے جناب عبدالقیوم رکنی صاحب یہاں پر موجود ہے. اچھا جناب عبدالماجد رکنی, عبدالماجد ہمارے دوست ہیں عبدالماجد صاحب, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک ٹوکن نکالیں. اچھا یہ ٹوکن نمبر ہے, ماشاءاللہ ان کو تو چاکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس تو چاکلیٹ کا بہت بڑا دفینہ ہے. آپ جان سکتے ہیں کن کا نمبر ہے. ہمارے اجمل رکن الدین اسلم لکڑا اسلم صاحب کے برادر, اشتیاق صاحب کے برادر اجمل ہے نا, ماشاءاللہ ان کے پاس تو وہاں پر 2 کاؤنٹر چاکلیٹ کی سجائے ہوئے ہیں نیچے. میں جناب منیر عطیف الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اجمل رکن الدین کو ایک چاکلیٹ کا تحفہ دیں. دو دے رہا دیکھتے ہیں جناب محترم منیر عطیف الرحمن صاحب اپنے ہاتھوں سے انعام دے رہے ہیں ایک چاکلیٹ کا اجمل رکن. ٹھیک ہے, ابھی یہ خواتین کے زمرے میں ہمارا خواتین ہے ایک ٹوکن میں گزارش کروں گا جناب ہمارے محترم جیلانی شاوندری صاحب سے. جیلانی شاوندری صاحب آئے اور اپنے ہاتھوں سے ایک ٹوکن نکالیں.
अली इधर बाहर है। जनाब जयरानी शाबंदरी साहब टोकन निकाला है और ये टोकन नंबर है 33। वहाँ खवातीन के जुमरे में रहेंगे शायद। क्यों हो गए? ये क्यों हो गया? अच्छा हमारे आस्था मौलवी साहब की दोस्त माशाल्लाह। ये इनाम मैं ज़ौजा अतीकुर रहमान शाबंदी से दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने हाथों से ये इनाम को पेश करें। ज़ौजा अतीकुर रहमान शाबंदी, ये इनाम ज़ौजा अतीकुर रहमान शाबंदी के हाथों उनको दिया जाए। अच्छा ये मर्द के खवातीन के जुमरे में टोकन नंबर है। मैं जनाब हमारे रुकनुद्दीन बादशाह साहब, हमारे गोरी बादशाह साहब, हमारी चौबारा की मशहूर शख्सियत है, जनाब रुकनुद्दीन बादशाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से टोकन निकालें। अच्छा टोकन नंबर ये हमारा वॉलंटियर्स का टोकन है शायद आखिर में दिया हुआ टोकन है 346। टोकन नंबर 346 किसका है? जल्दी वॉलंटियर में कोई हो सकता है हमारे 346 है तो जल्दी 15 सेकंड के अंदर, वरना हम दूसरों के नाम देंगे। नहीं है 346 ठीक है। अच्छा हमारे जनाब सरदार सारा साहब, हमारे दोस्त जनाब सरदार सारा साहब जो न्यू सिंगर कलरिंग मटेरियल शॉप के मालिक हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से थोड़ा निकालें। ये टोकन नंबर है 184 मुद्दस्सिर सिद्दीक। इनके पास भी चॉकलेट का, और ये चॉकलेट इनकी दुकान से हमने खरीदा। मुद्दस्सिर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो चॉकलेट है मुद्दस्सिर साहब की दुकान से हमने परचेस किया है और उन्हीं को लग रहा है। मैं जनाब अब्दुल रशीद गंजी नजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से मुद्दस्सिर साहब को इनाम दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी का मौका है। और लेडीज के अच्छा ये जो है ख़वातीन के जुमरे के लिए इनाम है इंशाल्लाह। तो मैं जनाब हमारे ब्रदर नसीमुल गनी शाबंदरी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से क़ुरान निकालें। जनाब नसीमुल गनी शाबंदरी साहब ख़वातीन के इनाम है। तो ये टोकन नंबर है 214, टोकन नंबर 214 लेडीज में है। मैं रोशन जमीन से दरखास्त करता हूँ कि वो अपने हाथों से ये इनाम पेश है। अतीकुर रहमान शाबंदी की बहन रोशन जमीन के हाथों ये इनाम दिया जा रहा है। अच्छा अभी ये मर्द के जुमरे का इनाम है। मैं जनाब जाफर सादी, हमारे ब्रदर जाफर सादी शाबंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से टोकन निकालें। टोकन नंबर 156 तब्रेज़ रुकनुद्दीन। हाँ माशाल्लाह। तो ये जो है ये देखिए स्नैकर चॉकलेट, ये चॉकलेट का बॉक्स है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब हमारे जनाब इनायतुल्लाह शाबंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से ये चॉकलेट का बॉक्स, स्नैकर का बॉक्स मुझे हवाले करें। ठीक है, इसके बाद ख़वातीन के जुमरे का इनाम है। ख़वातीन के जुमरे का इनाम मैं जनाब अब्दुल कादिर, हमारे एसएम साहब अब्दुल कादिर हमारे कौमी इदारों के खादिम हैं और तंजीम में, अंजुमन में और खलीफा रहमत में रहकर के इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद इनसे कौमी इदारों की खिदमत में मैं अब्दुल कादिर एसएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने हाथों से टोकन निकालें। मालूम नहीं है, ये बात आमतौर पर मालूम होनी चाहिए। हर साल ईदगाह के जुलूस के कायद हुआ करता है। इस साल हमारे ईद के जुलूस के कायद जनाब सैयद अब्दुल कादिर एसएम थे और बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
तो ये टोकन बना दो। ये जो है ये लेडीज से जुड़े का इनाम है, ये टोकन नंबर 298 और इसका पूरा इंशाल्लाह निकाला जाएगा 298। ये इनाम अतीकुर रहमान साहब के भाई नसीमुद्दीन शाहबंदी की दर्जा के हाथों दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम मर्द के जुमरे का टोकन निकाल रहे हैं। मैं जनाब हमारे दोस्त अब्दुल कय्यूम रुकनुद्दीन साहब यूनिवर्सल मेडिकल के मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह आज भटकल में जो मेडिकल शॉप है, इनकी शॉप एक मुनफरिद हैसियत की हामिल है और बहुत देर तक खिदमत करते रहते हैं दवाई के सिलसिले में। अब्दुल कय्यूम रुकनुद्दीन साहब के हाथों से टोकन नंबर 94, टोकन नंबर 94 अब्दुल गफूर दाऊदी, जनाब अब्दुल गफूर दाऊदी साहब माशाल्लाह। अब्दुल गफूर मैं जनाब हमारे जनाब बक्सरा साहब, मोहतरम बक्सरा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से फेरारो चॉकलेट जो है उनको पेश करें। लेडीज से जुड़े का भी नाम मैं गुजारिश करूंगा। जब मैं हमारे इस अनफाल इतने बड़े खूबसूरत शादी हाल के मालिक जनाब इश्तियाक रुकनुद्दीन साहब की ज़ौजा मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ, इश्तियाक रुकनुद्दीन साहब की ज़ौजा के हाथों से इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा। मैं कुरान निकालने के लिए गुजारिश करता हूँ जनाब असलम मौलवी साहब से कि वो एक कुरान निकालें और औरतों की जुमरे में। और ये टोकन है माशाल्लाह, ये टोकन हमारी बीवी के नाम लगा है माशाल्लाह। असल में मैं नहीं चाहता था कि हमारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, मैं तो हमेशा अल्लाह मेरे रसूल रहा है। मैंने लाखों रुपए के इनामात हमारे 30 साल के अरसे में बहुत सारे इनामात बढ़कर के घरों में लाखों के इनामात हमारे पूरी सेनानी से चले गए, लेकिन मैंने हमेशा हमारे घर वालों को उसमें हिस्सा पाऊँ। लेकिन इस मरतबा चूंकि बच्चे हैं खुशी चाहते हैं तो इसलिए उनको मैं अच्छी बात किया था। तो मैं जनाब इश्तियाक रुकनुद्दीन साहब की दौरा से गुजारिश करूंगा कि वो ये इनाम हमारी बीवी की हाथों इश्तियाक रुकनुद्दीन साहब की ज़ौजा हमारी मोहतरमा बीवी साहब के हाथों इनाम पेश करें। अच्छा, जेंट्स से जुमरे का भी इनाम है जनाब मैं सैयद समीला रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से जेंट्स के जुमरे का इनाम निकालें। एक चॉकलेट है फेरारो, टोकन नंबर 291 किसका है? 291 कोई है? 291 माशाल्लाह कोई जो। अच्छा, मुझे मौलाना अब्दुल साहब कासिम से नादू। अच्छा, कमर जमा मोटे का फर्ज माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह चॉकलेट 291 में जनाब मौलाना अब्दुल अजीम साहब ताजिया नदी से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इनाम दें। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा अभी यहाँ पर 1,000 रुपए के 5 वाउचर मेरे हाथ में है, मतलब क्या वाउचर मतलब इसमें मतलब कैश अमाउंट है 1,000 रुपए के 5 है। अब इंशाल्लाह हम इसी करवाएंगे। तो अभी लेडीज से जुमरे में 1,000 रुपए का इनाम है, नकद इनाम। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब हमारे डॉक्टर याहिया अस्करी साहब, हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर है हमारे मोमिन नवाज की शायद गालिबन पहले डेंटिस्ट हो गए जिन्होंने भटकल में क्लिनिक लगाई और इतने 20-23 साल के अरसे से वो क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद याहिया अस्करी साहब अपने हाथों से कुरान कर सेकंडों में दांत को तोड़ चुके हैं। टोकन नंबर ये लेडीज के जुमरे का है 289 मोहतरम अब्दुल रहमान नूरी साहब के वो अपने हाथों से इनाम पेश करेंगे जनाब आसिफ शाहबंदी माशाल्लाह। अभी लेडीज के जुमरे के लिए यहाँ पर इनाम निकाला जाएगा।